تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له الشفاعتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج فزار بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والطیبین والطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید سربراہ حامی بے کساں حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی، میرا جو امتی میرے شہر مدینہ میں آئے اور میری قبر کی زیارت کرے، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، مکہ جاتے ہیں اور مکہ سے واپس آ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف جاتے بھی نہیں، مدینہ طیبہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں حج مکہ میں ہو گیا، عمرہ مکہ میں ہو گیا، مدینے میں کیا کرنا ہے۔ اب نبی کا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں من حج فزار قبری بعد وفاتی، میرا جو امتی حج ادا کرے اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کرے، کان کمن زارنی فی حیاتی، دل میں یقین کر کے جائے آج میں قبر کی نہیں بلکہ آمنہ کے لال کی زیارت کر کے جائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اسی روضہ رسول کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، دنیا کے تمام شہروں سے، تمام بستیوں سے، تمام علاقوں سے سب سے افضل ترین وہ جگہ ہے جہاں میرا اور آپ کا نبی آرام فرما رہا ہے۔
یہ جو روضہ رسول کی جگہ ہے یہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، یہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی کی ولادت مکہ میں ہوئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں رب کی یہ شان نہیں کہ میں قسمیں اٹھاؤں، میں رب کی یہ شان نہیں میں کسی شہر کی قسم اٹھاؤں۔ ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ پھر تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب میرے مصطفیٰ کے قدم مکہ میں رکھے میں رب نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ جب میرے نبی کے قدم ایک شہر میں لگ جائیں رب اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے۔ روضہ رسول تو وہ جگہ ہے جہاں صدیوں سے میرا اور آپ کا نبی آرام فرما رہا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جب میں مدینہ طیبہ میں گیا ویسے تو سرخ کارپیٹ ہے لیکن جو ریاض الجنہ ہے وہاں سبز رنگ کا کارپیٹ بچھایا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مومن آئے تو اسے پہچان ہو جائے کہ یہ جگہ مسجد نبوی کی ہے اور یہ جگہ جو ہے ریاض الجنہ ہے۔ اب اس کو ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ما بینا بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میرے ممبر سے لے کر یہ جو میرا روضہ ہے یہ جو ٹکڑا ہے یہ کوئی عام ٹکڑا نہیں، جس نے جنت دیکھنی ہو وہ میرے روضے کا دیدار کر لے۔ اور قرب قیامت جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری دنیا مشرق میں جو ہے فنا ہو جائے گا، مغرب میں جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، زمین پر اور زمین میں جو ہے وہ سب فنا ہو جائے گا۔ کائنات میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ سب باقی رہے گا۔ پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا وہ ٹکڑا جہاں میرا اور آپ کا نبی آرام فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کو سمجھیے گا، آپ نے فرمایا فنا دنیا کو آتی ہے لیکن روضہ رسول اور ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ دنیا کا ٹکڑا نہیں بلکہ جنتوں میں سے ایک جنت ہے۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، بھائی حاجی لطیف صاحب نے کہا کہ کبھی آپ نور الدین زنگی پر بھی بیان کریں۔ آپ کو روضہ رسول کے فضائل اس لیے بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ وہ ہیں بلکہ 95 لوگ وہ ہیں، ہم میں ہندوستان سے ہوں یا پاکستان سے، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ طیبہ لے جائے۔ نعتیں بھی پڑھتے ہیں میری موت مدینے آ جائے، میرا سفر مدینہ بن جائے، میں مدینے میں چلا جاؤں۔ ہر ایک امتی کی خواہش ہے، ہر ایک امتی کی تڑپ ہے میں مدینے چلا جاؤں۔ پھر مدینے میں جا کے ہر ایک امتی کی یہ چاہت ہے کہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نوافل ادا کرنے کا وقت مل جائے۔ ہر ایک عاشق ہر ایک امتی چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کو بس ہاتھ لگا لو، اس سے بڑی اور کیا چاہیے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں آپ اور میں سب دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، بولو آمین۔ جو مسئلہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مدینے جاؤں، میں نبی کے روضے پہ جاؤں۔ بعض ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں سرکار دو عالم نے خود اپنے روضے رسول پر بلایا۔ دیکھیں آپ کسی کے گھر بن بلائے چلے جائیں، وہ آپ کو عزت دے گا، احترام دے گا، اگر عزت والا ہوگا، کھانا کھلا دے گا، چائے پلا دے گا، پانی پلا دے گا، یہ اور ہے جانا۔
لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ فون کرے کہ آپ نے میرے گھر آنا ہے، میرے گھر دعوت ہے، میرے گھر چائے پلانا ہے، جب اس کے بلانے پر آپ جائیں گے تو آپ کے جانے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ ایک ہے کہ آپ اور میں حج پہ گئے، عمرے کے لیے گئے، روضہ رسول پر بھی حاضری دیا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ کے نبی خود بلائے، آپ میرے دیوانے میرے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ یہ شان ہو رہا ہے، یہ فضیلت ہو رہا ہے کہ کچھ دیوانے ایسے ہیں یا کچھ امتی ایسے ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا۔ ان میں سے ایک جس کا آج میں ذکر کروں گا، دنیا اسے کہتی ہے سلطان نور الدین زنگی، ابو القاسم محمد بن عماد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی عظیم لیڈروں میں سے ایک عظیم لیڈر، عظیم سپاہ سالار میں سے ایک عظیم سپاہ سالار، عظیم محافظوں میں سے ایک عظیم محافظ، عظیم عاشقوں میں سے ایک عظیم عاشق، جس کا پورا دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتا ہے اور ساری رات نبی پر درود پڑھتے پڑھاتے گزرتی ہے۔ یہ ہے عظیم سپاہی ہے جس نے اسلام کی خاطر، خدا کے رسول کی خاطر اپنی ساری زندگی جنگوں میں گزار دی، اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دی۔ آج اس کا ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ بتا دوں کہ 15 یا بعض کہتے ہیں 17 شوال المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی اور 17 ہی کو آپ کا وصال بکمال ہوا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ آپ کے مزار پر انوار پہ لاکھوں کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج تقریباً 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں یہاں بیٹھ کے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہر لیڈر چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، کہ میرا نام لیا جائے، میرا نام جو ہے صدا رہے، مخلوق کے دل میں میری محبت لیں، مجھے زیادہ ووٹ ملیں، لوگ مجھے زیادہ چاہیں، لوگ میری زیادہ عزت کریں، لیکن ویسے نہیں ملتے۔ آج سے 100 سال پہلے سیاست کی کوئی عزت کوئی اور تھی، اور آج جو ہے وہ سیاست کی عزت نہیں رہی ہے، سیاست خراب ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں بعد بھی ہر دوسرے مسلمان کے دل میں بھی زندہ ہے، دماغ میں بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو میں یوں سمجھاؤں، آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اسکول ٹیچر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بچوں سے پوچھا، بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے نے کہا وکیل بنوں گا، تیسرے نے کہا انجینئر بنوں گا، چوتھے نے کہا میں جج بنوں گا۔ 5واں ایک بچہ بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنے گا؟ اس نے کہا استاد جی بڑے ہو کر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ اب استاد کو بھی نہیں پتا تھا کہ نور الدین زنگی کیا ہے، ہمارے جوانوں کو نہیں پتا۔ انڈیا کے اداکاروں کے نام پتہ ہے، انڈیا کے لیڈروں کے نام پتہ ہے، اپنے لیڈروں کے نام پتہ ہیں جو اسلام کے اصل حقیقی لیڈر تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان لیڈروں کا نام نہیں پتہ۔ اس بچے نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب ہے۔ استاد نے پوچھا کون ہے نور الدین؟ اس نے نور الدین کا تھوڑا سا تعارف کروایا، استاد بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا اس نور الدین کی ہسٹری اور سٹوری آپ کو کس نے بتائی؟ اس نے کہا استاد جی جب میں رات کو سوتا ہوں نا، سونے سے پہلے میری ماں روز یا نبی کی حدیث سناتی ہے یا نبی کے عاشق کا واقعہ سناتی ہے۔ آج کی ماں بچے کو ٹچ موبائل دے دیا، ٹی وی دے دی ہے، اس نے جو ہے نا وہ بچے کو انگلش کی کتاب دے دی، بیٹا پڑھ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ ور ونڈر ول یو آر۔
گھر سے آنا ہے تو ٹاٹا کرنا ہے، گھر سے جانا ہے تو بائے بائے کرنا ہے، نہیں پتہ۔ حکم تو یہ تھا کہ بچہ جب بولنے لگے بولنے، سب سے پہلے ماں کہتی ہے میرا نام لے، باپ کہتا ہے میرا نام لے، علماء فرماتے نا، سب سے پہلے اس کی زبان اگر حرکت کرے تو اسے سکھاؤ اللہ، تھوڑا سا اور بولنے لگے اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا اور بولنے لگے اسے سکھاؤ محمد الرسول اللہ۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا جس بچے نے بولنا سیکھا اور پہلی بولی میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، موت سے پہلے اللہ کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ جاری فرما دے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا تے کلمہ طیبہ نصیب کرنا، کیوں بھائی؟ بچپن میں جو ماں باپ نے پڑھا دیا ہوتا یہ نوبت ہی نہ آتی۔ وہ ماں نے بڑی تعلیم دی ہوئی تھی، بچوں کو بتایا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے، ماں نے بتایا ہوا تھا صلاح الدین ایوبی کون ہے، ماں نے بتایا ہوا تھا ابو بکر صدیق کون ہے، ماں نے بتایا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے۔ آج کی ماں کو بھی پتہ نہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں، اولاد کو کیا بتائیں گے؟ فرمایا استاد جی میری ماں نے مجھے اس کی زندگی کے جب بتایا نا تو میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے کچھ نہ دینا، جب میں بڑا ہو جاؤں تو مجھے نور الدین زنگی جیسا بنا دینا۔ نور الدین زنگی کی 3 خوبیاں ہیں جو آج بھی کوئی بھی لیڈر ہے، محلے کا کونسلر ہو، چیئرمین ہو، اپنا لے، انشاءاللہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ووٹ کیا، میں کہتا ہوں مخلوق اپنا دل نکال کے اس کے قدموں میں رکھ دے۔ یہ امت ایسے لیڈروں کو یاد نہیں رکھتی، ان لیڈروں نے بڑی محنت کی ہے، کام کیا ہے، مخلوق کی خدمت کی ہے، آج مخلوق خدا کے دل میں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے عدل اور انصاف۔ آپ کو لقب ملا ہے ملک العادل، یعنی عادلوں کا بادشاہ، عادلوں کا بادشاہ، چھوٹا لقب نہیں ہے۔ اور یہ لقب کیوں ملا؟ امام ابن عربی فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے بعد اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اب جو بندہ حضرت عمر کو جانتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز کو جانتا ہے وہ تو میری بات سمجھے گا، باقیوں کے اوپر سے یہ بات جائے گی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی اس دھرتی میں عمر بن خطاب کے بعد اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد کسی نے کائنات میں عدل کیا ہے تو اس کا نام ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ۔ میں عدل کے بارے میں 2 روایتیں رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عدل کتنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے جو ہے وہ مالک ہیں، آپ کے والد کا نام ہے عماد الدین، عماد الدین کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام رکھا نور الدین، دوسرے کا نام رکھا سیف الدین۔ نور الدین کو حلب کی سلطنت مل گئی اور سیف الدین کو موصل کی سلطنت مل گئی۔ آپ نے بہت ساری جنگیں لڑی عیسائیوں سے، اللہ نے بہت سارے شہر آپ کے ذریعے فتح فرمائے، تو بیوی نے ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے خرچہ دو، کوئی جائیداد یا وراثت مجھے دو۔ اب بادشاہ اس کا دل بھی بڑا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو 3 دکانیں دی، 3۔ اس نے کہا اتنے بڑے بادشاہ ہو، کوئی فقیر آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا، مسلمانوں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہو، میں آپ کی رفیقہ حیات ہوں، ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزار دیا ہے، آپ مجھے 3 دکانیں دے رہے ہیں۔ جواب سنیے گا، فرمایا میرا جو کچھ ہے وہ میں نے مخلوق خدا کے لیے رکھا ہوا ہے، ذاتی 3 دکانیں میری تھیں، میں نے آپ کو دے دی ہے، اب میں نے نیت کی ہے میری ساری سلطنت، میری ساری جاگیر یہ مخلوق خدا کے لیے وقف ہے، اس میں سے اگر 1 پیسہ بھی کھایا
قیامت کے دن کون سا منہ لے کر خدا کے مصطفیٰ کے سامنے جاؤں؟ جائیداد دی ہے مسلمانوں کو اپنی، آپ کے اور میرے ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ہمارا ٹیکس کھا گئے۔ فرمایا اپنی جگیر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، میں ایک درہم اور دینار نہیں لے سکتا۔ آپ نے جو جج رکھا ہے اس کا نام ہے تاج الدین کردی رحمت اللہ تعالی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک شخص گیا تو اس نے کہا جی مقدمہ درج کروانا ہے، کس بارے میں؟ کہا میری زمین ہے تو زمین پر قبضہ نور الدین کا ہے، لہٰذا میری زمین مجھے واپس دی جائے۔ یہ ایسے ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں نے مریم نواز پہ پرچہ کروانا ہے، پورا زور لگائیں، ہے کوئی تھانے والا، ہے کوئی ایسا چوکی والا جو آپ کا پرچہ درج کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کہیں گے دماغ خراب ہے جاؤ یہاں سے، پرچے نہیں ہوتے وقت کے۔ اور میں اس لیڈر کی بات کر رہا ہوں کئی لاکھ میل مربع پہ حکومت کرنے والا، ملک العادل کا لقب پانے والا تاج الدین کردی نے اسی ٹائم مقدمہ درج کر لیا، خط لکھ دیا نور الدین کو، خط وزیر کے پاس گیا، نور الدین کا دربار لگا ہوا ہے، وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا خط پڑھو۔ خط میں لکھا ہوا تھا میں فلاں بن فلاں ہوں، میری زمین پر نور الدین کا قبضہ ہے، لہذا نور الدین کو جو ہے عدالت بلایا جائے۔ وزیر خط پڑھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا کہ ہمارا جج اب ہمیں عدالت میں بلائے گا، نور الدین جیسا بادشاہ ایک عدالت میں جائے گا۔ آپ نے جب وزیر کو دیکھا آپ نے فرمایا ہنستا کیوں ہے، مسکراتا کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھیں نا اس نے آپ کو عدالت میں بلایا، جانتا نہیں ہے آپ کو؟ واہ! آپ نے جو جواب دیا، فرمایا عمر بن خطاب پہ مقدمہ ہوا تھا، عمر بھری عدالت میں پیش ہوا تھا، جب نبی کا غلام عمر جا سکتا ہے تو نبی کا غلام نور الدین زنگی بھی عدالت جائے گا۔ آپ عدالت گئے، کٹہرے میں کھڑے ہوئے خود کے جج کے سامنے، سوال جواب ہوئے، نشست بیٹھی، علماء بیٹھے، وکیل بیٹھے، آخر کار فیصلہ نور الدین زنگی کے حوالے ہو گیا۔ نہیں بھئی یہ غلط بیانی کر رہے، زمین آپ کی ہے۔ جب آپ عدالت سے باہر نکلے آپ نے اس جوان کو بلایا، آپ نے فرمایا تو نے اتنا چھوٹا سا الزام میرے اوپر لگایا، ایک بار میرے دروازے پر دستک دیتا میں تو تجھے حلب کی آدھی سلطنت دے دیتا۔ فرمایا زمین مجھے مل گئی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ زمین ساری کی ساری تیرے حوالے کر دوں۔ یہ ہے عدل انصاف، مالک العادل کا لقب ملا دے۔ تو قوم میں اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، معاشرے میں آپ کو عدل انصاف کرنا پڑے گا، پہلی خوبی۔ دوسری خوبی کیا تھی ایک عظیم لیڈر میں ہونی چاہیے، وہ ہے احساس۔ اگر میں آپ کو یوں سمجھاؤں، آپ نے دیکھا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی غریب کی ریڑھی گر گئی ہے، کوئی غریب گر گیا ہے، تین طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو بیٹھ کے ہنسیں گے، او دیکھو جی گر گیا ہے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو فوراً موبائل نکالیں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ تیسرے وہ ہوں گے جو بیٹھ کے کہیں گے جی حرام کا مال ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہوں گے سب کچھ دوڑ چھوڑ دیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے، اس مریض کو اٹھائیں گے، پانی پلائیں گے، پٹی کروائیں گے، ہاسپٹل لے جائیں گے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن ایک ہے، ملک ایک ہے، خون ایک ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک امتی مذاق اڑا رہا ہے، ایک ویڈیو بنا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے حرام کا مال ہے، اور تیسرے میں اتنا احساس ہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے۔ کیوں؟ ساری وجہ احساس، ہم میں احساس مر گیا ہے۔ تو جس دن حضرت احساس مر جائے، آپ نام کے مسلمان ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں۔
یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، احساس تے دوسرے کا درد محسوس ہو جانا ہر بندے کو۔ ایک بس کے اندر بزرگ کھڑا ہے، 100 سال عمر ہے، 30 جوان بیٹھے ہیں، ایک اٹھے گا بابا جی میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں، کوئی نہیں میں کھڑا ہو جاؤں، 99% بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ ایک بڑھیا وزن اٹھا کے جا رہی ہے، پورے محلے سے گزر کے آ رہی ہے، احساس ایک میں ہوگا یہ سامان میں اٹھا دیتا ہوں۔ آج تو دوسروں کی بات کیا، خود کے بوڑھے ماں باپ، رات سردی ہے، گرمی ہے، کھانسی ہے، دوائی کی ضرورت ہے، برتن دھونے ہیں، وہ اپنا کام خود کریں گے، اسے اتنی توفیق نہیں کہ بیوی کو کہہ دے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کر۔ احساس مر گیا ہے۔ نور الدین کا احساس بتاتا ہوں، یہ آج اسی لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے جمعے پہ۔ احساس مصر کے اندر کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا، معصور، جیسے یہ مسجد، اللہ نہ کرے ہمیں کو قید کر لے، نہ باہر جائیں گے، نہ یہاں کھڑے ہو سکیں گے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، یہاں قید کر لیا گیا۔ آپ کو کسی نے خبر بھیجی نور الدین مصر کے اندر مسلمانوں کو عیسائیوں نے قید کر لیا ہے، آپ نے اپنی فوج اپنی ٹیم روانہ کر دی ہے۔ لیڈر نہیں سوچتے کہ دیکھیں گے کیا ہوگا تو یہ ہوگا، نہ نہ نہ، دھڑلے سے انہوں نے کام کیا، آج بھی ان کا نام ہے، نہ ڈر ہو کہ انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، اپنی فوج بھیج دی ہے۔ آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، شام کا ٹائم ہوتا، آپ کے جانشین آپ کے سامنے پھل رکھتے، فروٹ رکھتے، طرح طرح کے کھانے رکھتے، سب سے پیچھے ہاتھ اٹھا کے پانی کا گلاس لیتے، پی لیتے، اگلے دن پھر روزہ۔ 20 دن آپ نے روزہ رکھا ہے، 20 دن حضرت۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا نور الدین یہ روزے فرض نہیں ہے، روزے رکھ کے آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، کیا وجہ ہے، روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ فرمایا مصر میں مسلمان بھوکے پیاسے ہیں، تو میں کھانا بھی کھاؤں تو میں پانی بھی پیوں۔ یہ ہے احساس۔ یہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے 30 روزے رب نے کیوں رکھے تھے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میری ماں مجھے بھوکا نہیں رکھنا ہے، میری ماں مجھے پیاسا نہیں دیکھ سکتی، وہ رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے، کہتا ہے 30 دن بھوکے بھی رہو، 30 دن پیاسے بھی رہو، کیوں؟ تیرے اندر احساس پیدا ہو کہ بھوکے کا دن کیسے گزرتا ہے، بھوکے کی پیاس کیسے گزرتی ہے۔ احساس ایسا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، مزید سمجھ آ جائے گا احساس کا۔ حدیث پاک یہ ہے کہ میرے نبی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میرے نبی مسکرائے۔ عثمان غنی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے۔ لوگوں نے کہا عثمان غنی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نبی کو دیکھا تھا، نبی نے وضو کیا، وضو کے بعد نبی مسکرائے۔ فرمایا نبی کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج عثمان مسکرا رہا ہے، وجہ بھی نہیں پتا، بس نبی مسکرائے تھے میں مسکراؤں گا۔ اس کے بعد یہ حدیث جب کتابوں میں آئی، جس محدث نے اس حدیث کو پڑھایا، پڑھاتے وقت استاد مسکرا رہا تھا، آگے شاگرد مسکرا رہے تھے۔ کسی شیخ یا کسی پیر نے یہ حدیث پڑھی، آگے مریدوں کو کہا بیٹا یہاں پہ نبی مسکرائے تھے، میں بھی مسکراؤں گا، تو آپ نے مسکرانا ہے تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، نبی کی ادا پر عمل ہو جائے۔ یہ حدیث جب نور الدین کے سامنے پڑھی گئی، پورا دربار مسکرانے لگا، لیکن آپ نہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا نور الدین آپ مسکرا کیوں نہیں رہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا انی استحی من اللہ یرانی متبسما، فرمایا وہاں مسلمان بھوکے ہیں، وہاں مسلمان پیاسے ہیں، مسلمان تکلیف میں ہو، مسلمانوں کا لیڈر مسکرا کیسے سکتا ہے؟ تکلیف میں یہاں تو لیڈر خود قتل کر بیٹھے، قوم کا بیڑا غرق کر بیٹھے۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو کہی تھی، ایک ہے عدل اور دوسرا ہے
احساس کیا ہے؟ دوسرا ہے، اور تیسری چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوٹ کوٹ کے جسے کہتے ہیں نا، کوٹ کوٹ کے، وہ عشق اللہ پاک نے آپ کے سینے میں نبی کا ڈالا تھا، نبی کی محبت۔ اور جب یہ محبت آ جائے پھر فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اب محبت کیسی ہے؟ نور الدین رحمت اللہ تعالی، بس یہ میرے جمعے کا خلاصہ ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا میرا جمعہ مکمل ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں ایک رات میں سویا، آنکھ کا لگنا تھا کہ آمنہ کا لال خواب میں تشریف لایا۔ ہم کہتے ہیں بھئی ایسی نیند پہ ہزاروں بیداریاں قربان ہیں جس نیند میں آمنہ کا لال تشریف لے آیا۔ اور آتا کیوں ہے یہ بات سنیے گا، سب آپ کو بتائیں گے۔ یہ درود پڑھ لیں، یہ درود پڑھ لیں، یہ والا کریں، یوں کریں، یوں کریں، نہ، میں جہاں تک سمجھاؤں میری سن لیں، آپ کی اپنی رائے ہے، چاہے اتفاق کریں یا اختلاف کریں۔ جب ایوب انصاری نے اپنی ماں کو کہا تھا آج نبی آ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ کس کے گھر میں آئیں گے، ماں نے کہا بیٹا فکر نہ کر، گھر کو پاک کرنا تیرا کام ہے، آمنہ کے لال کو بھیجنا رب العالمین کا کام ہے۔ جس گھر میں انڈیا کی فلمیں چلتی ہوں صبح سے لے کر شام تک، ساری رات موبائل چلتے ہو، ساری رات گندی فلمیں چلتی ہو، تے ایک بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو، ہر بندہ وہاں ناچنے والا ہو، وہاں گانے والا ہو، تاش جہاں پہ عام چلتی ہو، شطرنج جس گھر میں کھیلا جاتا ہو، جس گھر میں باجوں کا سامان تو مل جاتا ہے لیکن حدیث کی کتاب نہیں ملتی، اس گھر میں آمنہ کا لال نہیں آتا۔ تو بے شک میلاد کروا، تو جو گھر پاک کریں، پھر اس کے بعد دل اور دماغ پاک۔ یہ ان بادشاہوں کو جو یہ شرف ملا ہے، ان کے دماغ بھی پاک تھے، ان کے دل بھی پاک تھے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی خواب میں آئے، تو خواب بڑا عجیب ہے۔ نبی پاک پریشان تھے، اور بڑی عجیب بات ہے، یہ آپ کو عجیب لگے گی۔ آپ نے فرمایا بیٹا نور الدین کیسے ہو؟ الحمدللہ آقا میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے فرمایا نور الدین، ایک کتاب میں یہ لفظ ہے، 2 کتوں کا لفظ ہے، میں وہی بول رہا ہوں، اور ایک روایت میں ہے ان 2 شکلوں کو دیکھ رہے ہو؟ جی آقا۔ آپ نے فرمایا یہ 2 بندے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب بھی آپ میری بات تک پہنچے نہیں، میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، چھوٹے بچے کو کوئی مارے نا گھر میں، چھوٹے بچے کو، تو وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے یا اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بابا 2 بندے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یا بڑے بھائی کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 بندے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ارے ساری کائنات اپنے سارے دکھ، اپنے سارے درد نبی کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے، اور میرا نبی اپنا دکھ نور الدین زنگی کو سنا رہا ہے۔ چھوٹی بات ہے؟ ساری کائنات کے دکھڑے سننے والا نبی، جس نے ملک الموت کو کہا تھا ملک الموت جتنی طاقت ہے، جتنا زور ہے، میرے جسم پہ آزما لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ آج وہ نبی اپنے دیوانے کو کہہ رہا ہے نور الدین اے میرے بیٹا، یہ 2 بندے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، بتا تیرے اس پاکستان کا کیا ہوگا جہاں ہر مہینے بعد گستاخی ہوتی ہے، بولتے بھی نہیں ہو، اوپر سے کہتے مولوی صاحب تو بھی چپ کر رہا ہے، ہم پہ بھی چپ کی مور لگاتے ہو، یعنی کہ خود بھی بغیرت بن جاؤ، مولوی تم بھی بغیرت بن جاؤ۔ یہی بات ہے نا، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں صبح اٹھا، پہلے تو میں خوش ہوا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے،
اور خوش کیوں ہوا یہ مسئلہ بھی سن لیجئے گا. من رآنی فی المنام فسیرانی فی یقظہ. آپ نے لاکھوں خواب دیکھے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، آپ کے خواب بھی خواب ہیں. نبی فرماتے سنو، جن آنکھوں نے خواب میں ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، بیداری میں پھر میرا دیدار نصیب ہوگا. یہ کوالٹی ہے، یہ چانس مل گیا، ٹکٹ مل گئی ہے کہ خواب میں نبی آ گئے، مجھے بیداری میں نصیب ہوگا. اور نبی ہیں، کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. آپ کہتے خوش اس لیے تھا دیدار ہو گیا، تے پریشان اس لیے تھا کہ میرا نبی پریشان ہے، میرے نبی کو میرے ہوتے ہوئے دو بندے تنگ کر رہے ہیں. آپ کہتے صبح میں نے صدقہ خیرات کیا. مسئلہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اچھا خواب دیکھے من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے فرمایا برا خواب دیکھے، فرمایا الحلم من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، حسب توفیق صدقہ کر دے، الٹی جانب 3 مرتبہ تھوک پھینک دے، وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. یہاں تک تو خواب ٹھیک ہے کہ نبی آ گئے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ نبی بیٹا کہہ رہے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نبی کہہ رہے کیسے ہو. لیکن یہ جو 2 شکلیں نبی دکھا رہے ہیں کہ 2 بندے مجھے تنگ کریں، کون ہے؟ صدقہ خیرات کیا. آپ کہتے پریشان تھا، رات گزری میری آنکھ لگی، پھر آمنہ کا لال تشریف لے آیا. نور الدین کیسے ہو؟ جی آقا میں ٹھیک ہوں. آپ کیا سمجھتے ہو انہیں نہیں پتہ چلتا؟ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں ان تک باتیں نہیں جائیں گی؟ تیری سرکاری نوکری ہے تو اس کو بچا لے جتنا بچانا ہے، 4 ٹکے ہیں 4 پیسے کما لے. یہ تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ کس طرح شعر کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون تھے. پوچھا جائے گا ہاں کس کا نوکر تھا، میرا یا ان کا؟ آپ کہتے پھر نبی نے کہا بیٹا 2 بندے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ کہتے صبح اٹھا گھبرا گیا، حالت بدل گئی اور صدقہ خیرات کیا. پورے شہر میں حلب میں نے کھانا کھلایا. آپ کہتے پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی آئے، پھر مجھے وہ خواب سنایا. اچھا یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ذہن میں آئے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ سب سے بڑا مشکل کشا حاجت روا ایک خدا، ایک خدا. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. تے میرے نبی اللہ کو کہہ دیتے، اللہ کو خود نہیں معلوم کہ نبی تکلیف میں ہے. وہ نبی جس کو رب نے ایک تیر نہیں لگنے دیا، ایک تلوار نہیں لگنے دی. قرآن میں کہا واللہ یعصمک من الناس، میں تیری حفاظت کروں گا میرے پیغمبر. میں وہ نبی خدا کو نہیں کہہ رہا. 70,000 فرشتے، 70,000 روز روزہ رسول پہ جا کر درود و سلام پیش کرتے ہیں. ایک شفٹ ہے صبح سے لے کر عصر تک کی، یہ 70,000 کی شفٹ جاتی ہے، پھر 70,000 کی شفٹ آ جاتی ہے. نبی ان کو کہہ دیتے. اور ہمارا عقیدہ یہ میرا نبی خود مشکل کشا ہے، اپنی آپ مدد کر سکتا ہے، لیکن نہیں، بار بار امتی کے خواب میں جا کر کہہ رہا بیٹا مجھے 2 بندے تڑپا رہے. کیوں؟ علماء فرماتے وجہ یہ تھی اصل میں نبی دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے جسے لوگ نور الدین زنگی کہتے ہیں. دنیا کو کون کیسے پتا چلے گا کہ نور الدین کون ہے؟ یہ اس کی شان ہے. آپ کہتے صبح میں اٹھا تو میں نے اپنے وزیر کو بلایا جمال الدین کو. مشورہ بھی نہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بزدل سے مشورہ نہ کریں، کنجوس آدمی سے مشورہ نہ کریں. آپ کہتے جمال الدین یہ خواب ہے تے ایسے نبی پریشان ہے تے نبی فرماتے ہیں 2 بندے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضرت دیر نہ کریں، آپ فوراً مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جائیں. اشارہ مل گیا، چلے جائیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ مدینے سے جو ان کا سفر تھا دمشق سے مدینے، اونٹ اور گھوڑوں پر 20 اور 22 دن کا سفر ہے. 20 اور 22 دن یعنی 20 اور 22 دن راستے میں سٹے بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، نماز بھی ہے،
تیمم بھی ہے، پھر مدینے جانا ہے۔ واحد بندہ ہے جو 14 دن کے اندر مدینہ طیبہ پہنچا۔ کیج آپ کو نہیں آئی ہے؟ کیوں؟ آپ جب سفر میں گئے کھانے کے لیے نہ اترے، نماز کے لیے نہ اترے، تیمم کے لیے نہ اترے، نیند کے لیے نہ اترے۔ قافلوں والوں نے کہا حضرت ایسی کون سی جلدی ہے؟ فرمایا وہاں میرا نبی پریشان ہے تو میں سائے پہ سو جاؤں، میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں۔ 14 دن کے اندر یہ بندہ جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک حدیث سن لے، پھر آپ کو تھوڑا مزہ آئے گا، مسئلہ سمجھ آئے گا۔ نبی فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں قرب من قرب الدنیا من نفس عن المؤمن قرب من قرب الدنیا، جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے، جو بندہ کسی مسلمان کے غم کو دور کرے، فرمایا قرب قرب یوم القیامہ، خدا قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یہ تو عام امت کے لیے ہے۔ اور جو بندہ نبی کی پریشانی دور کرنے جا رہا ہو اور نبی نے خود بلایا ہو، سمجھے؟ آپ کہتے میں مدینہ پہنچا، گورنر کو ملا، میں نے کہا سارے مدینہ طیبہ کی دعوت کی ہے تو سب کو بلاؤ۔ کھانا آ گیا، انہوں نے کہا جی بیٹھے۔ آپ نے فرمایا بیٹھنا نہیں ہے، یہ مدینے والے میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں۔ یہ تو پاکستانیوں نے ہمیں خراب کر دیا، جو جاتا ہے وہاں بھیک مانگ، انہوں نے ویزے ہی بند کر دیے، بھکاری آ گئے۔ آپ نے وہاں کھانا تقسیم کیا، ایک ایک بندے کو دیکھا، یہ وہ تو نہیں ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا، یہ تو نہیں ہے، سب نے کھانا کھا لیا۔ آپ نے مدینے کے گورنر کو کہا سارے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے آئے ہیں۔ وہ 2 بندے نظر نہ آئے۔ اگلے دن پھر دعوت ہوئی، پھر آپ نے ساروں کو دیکھا لیکن 2 شکلیں نظر نہ آئی۔ تیسرے دن آپ نے گورنر کو بلایا، آپ نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا ہاں 2 صوفی رہ گئے ہیں، 2 بزرگ رہ گئے ہیں۔ دھوکے ہم یہاں سے کھاتے ہیں نا، بزرگی سے صوفے سے ہیں، وہ 2 بزرگ ہیں۔ فرمایا کدھر ہیں؟ کہا وہ خیمے میں رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہ تسبیح پڑھتے ہیں، شام تک وہ ورد کرتے ہیں، اور عصر کے ٹائم نکل کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر ساری رات اپنے خیمے میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، باہر ہی نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا رہتے کہاں؟ انہوں نے کہا وہاں سامنے، آپ وہاں چلے گئے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سن لیجئے گا، یہ نبی پاک پوری کائنات کو چھوڑ کے ایک نور الدین کے خواب میں کیوں آئے؟ میں نے بتایا نا، جو آپ کو کہتے مجھے خواب میں نبی کی زیارت ہوئی ہے، جھوٹے آدمی کی بات نہیں۔ جو سچا آدمی ہے اگر وہ دیدار کر رہا ہے، وجہ پوچھے کیوں تجھے ہو رہی ہے مجھے کیوں نہیں ہو رہی، وجہ سنیے گا۔ فرمایا پہلی وجہ یہ تھی، بعض کہتے ہیں حاجیوں کے لیے اس نے آرام گاہیں بنائی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ فرمایا ہر ہفتے 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، اور ایک ہفتے آپ نے 700 مرتبہ درود پڑھا، 300 مرتبہ چھوڑ دیا۔ رات کو اللہ کے نبی آئے، فرمایا بیٹا درود پڑھ کے میں محمد کا قرض پورا کرو۔ جی وہ درود پڑھنے والے کو جانتے جیسے پیر میر علی شاہ صاحب۔ آپ فرماتے عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئی ہیں، سنتیں وہ بھی غیر موقعہ رہ گئی ہیں۔ آمنہ کے لال خواب میں آئے، فرمایا بیٹا کوئی اور چھوڑے تو چھوڑے، آپ میرے بیٹے ہو، کھڑے ہو، میری سنت کو ادا کرو۔ جی کچھ دیوانے ایسے ہوتے نبی آ جاتے خواب میں، چل بھائی پورے کر، درود کا ورد پورا کر، سنتیں پڑھ۔ یہ لاڈ ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے، ہر بندے کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں میں درود نہیں پڑھتا، تو نہیں، تجھے توفیق ہی نہیں دیتا وہ۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ تھی کہ نبی آئے۔ آپ کہتے میں خیمے کی طرف گیا، میں نے دیکھا اندر 2 بندے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، تصوف کا لباس ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کہتے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ باہر آئے، حکم یہ ہے جب زیادہ پریشان ہو اور آپ کی دعا نہ سنی جا رہی ہو، وضو کرے، سر سجدے میں رکھ دیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے سر سجدے میں رکھا،
اور میں نے کہا اے اللہ تیرا نبی پریشان ہے، بار بار میرے خواب میں کہتا ہے کہ بیٹا 2 بندے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اب تو میں مدینے میں بھی آ چکا ہوں، ہر ایک گلی ایک ایک محلہ دیکھ چکا ہوں، وہ 2 بندے نظر نہیں آ رہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ آپ کہتے دعا ختم ہوئی تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر آپ کہتے پیشانی ہٹا کے جب میں نے مسجد نبوی کی زمین پر اپنے کان رکھے تو آواز اور تیز ہو گئی۔ آپ کہتے میں نے فوج کو بلایا اور کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک گڑھا کھودا جائے۔ جب فوج نے گڑھا کھودا تو میں نے دیکھا وہی 2 بزرگ وہاں موجود تھے۔ آپ کہتے میں نے گربان سے پکڑ کے باہر نکالا، وہ بھی باہر آ جائے۔ ہاں بھائی کون ہو؟ انہوں نے کہا مذہب عیسائیت سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہا میرا یہ جملہ لکھ کے جانا، کل کوئی ظالم بھونکے کہ تیرا نبی زندہ ہے یا مردہ ہے اسے یہ جملہ سنا دینا۔ عیسائیوں نے کہا کہ سرنگ کھودو، نبی کے روضے تک جاؤ، اگر نبی زندہ ہے تو جان لیں گے یہ واقعی مسلمان سچ کہتے ہیں، اگر یہ نبی فوت ہو گیا ہے اس نبی کی ہڈیاں نکال کے باہر نکالو، ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ اس پیغمبر کی ہڈیاں دکھائیں گے۔ ارے میرے نبی نے خواب میں آ کے دنیا کو بتا دیا کہ آمنہ کا لال کل بھی زندہ تھا، آمنہ کا لال آج بھی زندہ ہے۔ خوش ہو تجھے خدا نے سنیوں کے ہاں، کہتے مولوی فرقہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم نے جو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے وہ کرنی ہے، لیکن اتنا تو تجھے فرق ہو کہ تیرے باپ کو کوئی مردہ کہے تے برداشت نہیں ہوتا، تیرے پیغمبر کو وہ مردہ کہہ کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تے تو کھڑا ہو کے پیچھے کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ تو عیسائیوں نے سازش کی تھی کہ چیک کرو نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے انہیں باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد تلوار سے نا سر قلم کر دیا۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا مدینہ حرم ہے، یہاں باپ کا قاتل ملے قتل نہیں کر سکتے، یہاں کسی کو گالی نہیں دے سکتے، یہاں پہ شکار نہیں کر سکتے، یہاں پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، یہاں پہ آواز بلند نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا نبی کا جو گستاخ ہوگا گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ٹھیک ہے، وہاں اگر آپ کے نہیں میں نرم ہوتے میں سختی نہیں، ایسے اللہ کے نبی خواب میں آئے۔ سنیے گا، آپ کہتے جب سر قلم کیا پھر تھوڑا سا مجھے سکون ملا، مسئلہ سمجھ میں آیا۔ آپ کہتے ہیں سویا، آنکھ لگی، آمنہ کا لال 4تھی مرتبہ خواب میں آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں میرے نبی مسکرا رہے تھے، نبی کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، اور آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا تیرے اس عمل سے خدا بھی راضی ہے تے آمنہ کا لال بھی راضی ہے۔ سمجھے؟ رسول کی ایک ہی سزا۔ سنو مسئلہ سنو، گنبد خضرا کے اندر بڑی مقدس جگہ ہے، ایک کبوتر گر کے فوت ہو گیا، اوپر کھڑکی ہے نا، کبوتر گر کے فوت ہو گیا۔ ترک والوں نے علماء بٹھائے اور کہا کہ یہاں سے کبوتر کیسے نکالا جائے، جس پاکستانی کے پاس 2 لاکھ آ جائیں چاہے حلال کے ہو یا حرام کے ہو، یہ سب سے پہلے جاتا ہے تو گنبد خضرا کو پیٹ کر کے تصویر بنا لیتا ہے۔ یہ خدا کی قسم یہ سعود کی حکومت نہ ہوتی، یہ ترکیوں کی ہوتی، یہ آپ کو گھسنے بھی نہ دیتے مدینے میں، جو آپ کا حشر ہوتا۔ یہاں بڑے بڑے امام گھٹنوں کے بل پہنچے، گھٹنوں کے بل، تو وہاں جا کے تصویریں بناتا ہے، سیلفیاں بناتا ہے، یہ مقام ہے۔ سن ترک والوں نے، اور ترک والے جتنے سنی ہیں، جتنی عقیدت ہے، آپ اور میں سارے ایک ترازو پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلڑے میں ایک ترکی کو رکھے نا، ان کے عشق تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی انہوں نے علماء کو، علماء نے کہا جی ایسے ہے،
ایسے آدمی کو روزہ رسول پہ بھیجے جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا. انہوں نے کہا ایسا تو کوئی ملتا نہیں ہے. آخرکار ایک شریف خاندان کا فیصلہ ہوا. ان کا ایک نابالغ بچہ جس کی عمر 5 سال تھی اس کو لایا گیا اور اس کو 2 ماہ تک اپنی سکیورٹی میں رکھا تاکہ بچہ گناہ تو نہیں کر سکتا، شرارت بھی نہ کرے. پھر اسے درود پڑھوایا گیا، پھر اسے غسل کروایا گیا، پھر اسے وضو کروایا گیا، پھر بتایا بیٹا ایسے روزے میں جانا ہے، ایسے جھک کے. وہ کہتے وہ جب بچہ اندر گیا اور بیٹا وہاں کبوتر ہوگا، پیٹھ نہیں کرنی، آپ نے مرا ہوا کبوتر اٹھا کے باہر آنا ہے. وہ جب بچہ گیا تو مسکرا رہا تھا، لیکن جب وہ بچہ واپس لوٹا اس کی آنکھ میں آنسو تھے. لوگوں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے محمد کو اندر زندہ دیکھا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ترکیوں نے ٹھیکہ لیا کہ روزہ رسول کی تعمیر اور رنگ ہم کریں گے. آج بھی ان کے پاس ہے. تعمیر کا مرلہ ہے تو کبوتر اوپر بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو کیسے ہٹایا جائے، ان کبوتروں کو تکلیف نہ ہو. کیوں؟ نسبت نبی کے روزے کے ساتھ ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی کبوتر نہ ہٹے. آخرکار لوگوں نے کہا دانا پانی چھوڑ دو، بھوکے مریں گے، پیاسے ہوں گے، روزہ رسول کو چھوڑ دیں گے. 4 دن تک دانا پانی بند کیا، 4 دن تک. کہتے بیمار ہو گئے، گرتے رہے، مرتے رہے، دامن روزہ رسول کا نہ چھوڑا. سبحان اللہ. تجھے 2 روٹی قادیانی دے دے اور کہتا میں ویزا دیتا ہوں تجھے امریکہ کا. اتنا کہہ دے یہ نبی آخری نہیں ہے تو بک جاتا ہے. 4 روٹیوں کی خاطر تو سودا کر لیتا ہے. تجھ سے تو بہتر وہ مدینہ طیبہ کے کبوتر ہیں. ترکی والوں نے علماء کو بٹھایا، اب کیا کریں، ان کو مار سکتے ہیں. فرمایا خبردار، یہ عام کبوتر نہیں ہے مدینے کے. ایک عالم دین آیا، پہلے نبی کی ذات پہ درود پڑھا اور درود پڑھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہماری نہیں مان رہے. آپ سے عرض کرتے ہیں انہیں کہیں کچھ وقت کے لیے جدائی کا درد برداشت کر لیں، ہم آپ کے روزے کی تعمیر کر لیں گے، پھر آ جائیں. کہتے دعا ختم نہ ہوئی سارے کبوتر روزہ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر نور الدین زنگی نے کیا کیا؟ یہ جو پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی کیا کئی جھوٹ میں نے سنے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یہ وہ دیوار ہے جہاں سے ام جمیلہ کوڑا پھینک دی تھی. دیوار کو دیکھتے رہے، بعد میں جب قرآن حدیث کا مطالعہ کیا پتہ چلا یہ حدیث ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے کوئی کوڑا پھینکے تھے، صحابہ دیکھتے رہ جائیں. ہمیں بچپن میں اسکولوں میں یہ کہانی بنائی گئی. اسی طرح ایک اور کہانی ہے، کہتے میں نے روزہ رسول میں جھانک کے دیکھا، مجھے حضور کی قبر نظر آئی. سنتے کہ نہیں ہے نا؟ میں نے حضور کی قبر کو دیکھا، ابو بکر کی دیکھا، عمر پاک کی. میں کہا ٹھیک ہے. نور الدین زنگی نے روزہ رسول کے چاروں طرف ایک خندق کھودی، اس میں شیشہ، سریا، لوہا، تانبا یہ پگھلا کے ڈال دیا. کوئی مائی کا لال نیچے سے نہیں جا سکتا. تے اوپر سے جو روزہ رسول کا سٹرکچر ہے، یہ جو کہتے ہیں ہم نے قبر دیکھی ہے، یہ گنبد ہے. گنبد کے اندر بعض کہتے ہیں 3 کمرے اور ہیں اور بعض کہتے ہیں 7 دیواریں اور ہیں. آپ جتنی بھی کوشش کریں اندر تو دور کی بات رہی، آپ تو قبر کو دیکھ بھی نہیں سکتے. سمجھیں؟ انہوں نے یوں قبر انور کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بندہ بھی تا قیامت نبی کے روزے کو تکلیف نہ پہنچا سکے. دعا ہے کہ اللہ عمل کی